اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کی رسی کو زور سے بولو, اللہ کی رسی کو سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. میں پورے لوگوں کو پوچھ رہا ہوں اللہ کی رسی کیا ہے, کہاں لٹک رہی ہے, کو بتا. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں, خدا کی قسم کوئی بھی نہیں بتا سکتا. یہ ہے, سارے لوگوں کو بتا ان کا ایک الگ ہے نظریہ, مگر خدا کی قسم اس کے تو کئی تشریحات صوفیہ بزرگ اولیاء اللہ نے کی ہے, مگر اس گناہگار کی جو عقل و فہم میں جو بات آتی ہے وہ پیش کرتا ہوں. اللہ کی رسی کیا ہے دیکھو آپ, جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں ہے, میرا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں ہے, اور پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے, اور ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے, ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں. یہ رسی بنتی دیکھو آپ, ایک ایک گھٹی بنتی نہیں, یہ بنتے جائیے گا. پھر ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں. سارے پیروں کا ہاتھ پیرانے پیر کے ہاتھ میں ہے, اور پیرانے پیر کا ہاتھ جنیدی کے ہاتھ میں ہے, جنید بغدادی کا ہاتھ سری سختی کے ہاتھ میں ہے, سری سختی کا ہاتھ معروف کرخی کے ہاتھ میں ہے, معروف کرخی کا ہاتھ حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں ہے, حسن بصری کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے, اور علی کا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی دوستو, اللہ نے کیا کہا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب یہ چین ملتے ملتے ہمارے پیر سے رسول اللہ تک تو پہنچی, مگر بات رسول اللہ پہ ختم نہیں ہوتی. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, مصطفیٰ کے اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ قرآن مجید میں بار بار آیا, واعتصموا بحبل اللہ, واعتصموا باللہ, اللہ سے چمٹ جاؤ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. لیکن کہیں صراحت نہیں ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے. اس کی صراحت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ قرآن ہے, القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. یہ قرآن جو ہے اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین. تو قرآن مجید جو ہے وہ حبل اللہ ہے. مسلمانوں کی جماعت کا ایک امیر ہے, اور وہ امیر لوگوں سے بیعت لے رہا ہے, اور اس کے ہاتھوں پہ لوگوں نے بیعت کر لیا ہے, اور اسی کے مد مقابل اگر دوسرا امیر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو قتل کر دیا جائے. صرف مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا, مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہوگا. اس حدیث کی روشنی میں نے بتلایا تھا, تو پھر ان صوفیہ کا قتل واجب اور فرض ہوا جو گھر گھر محلے محلے شہر شہر بستیاں بستیوں میں لوگوں کے ہاتھوں پہ بیعت لے رہے ہیں. کوئی قادری سلسلہ ہے, کوئی نقشبندی سلسلہ ہے, کوئی شہر وردیت کے ہاتھ پہ بیعت لے رہا ہے, کوئی تیجانیت کے ہاتھ پہ بیعت لے رہا ہے, کوئی شاذلیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے, کوئی چشتیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے, کوئی نقشبندیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے, کوئی احمدیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے, کوئی کسی غرض کی. مختلف سلسلے اور مختلف طریقے ہیں, اور ہر پیر اور ہر صوفی اپنے اپنے ہاتھوں پہ بیعت لینے کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے. اور قرآن و سنت میں ظاہر ہے کہ یہ جو بیعت چل رہی ہے, اس بیعت کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے, بلکہ مکمل سرے ہی سے اس صوفیت کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. اور جو لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, بھلے وہ کسی دھوکے کی وجہ سے, شیطان کی بہکاوے میں آنے کی وجہ سے, گمراہیت کی وجہ سے, بہرحال اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں, ایسے لوگوں